بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل EOBI پینشن نیوز اپڈیٹ. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے EOBI پینشن نیوز اپڈیٹ. ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے. تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب. EOBI پینشن نیوز اپڈیٹ. EOBI کے حوالے سے لیٹسٹ ٹاپک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سروائیول پینشن کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی امپلائیز فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کتنی سروس ہوگی تو اس کو پینشن مل جائے گی، اور اس کے باقی پس ماندگان سے کس کو پینشن ملے گی اور کس کو پینشن نہیں ملے گی، کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی، تمام ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سروائیول پینشن کو کون سا سیکشن ڈیل کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. EOBI ایکٹ 1976 کا سیکشن 22 اس کو ڈیل کرتا ہے، اور یہ 22 بھی کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی ملازم ملازمت میں ہو اور فوت ہو جائے، یہ اس کی پہلی کیٹیگری ہے. اور دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے ملازمت چھوڑ چکا ہو تو وہ فوت ہو جائے. اور تیسری کیٹیگری ہے کہ وہ پینشن کا انٹائٹل ہو جائے لیکن اس نے پینشن وصول نہ کی ہو. اور سب سے پہلے ہم پہلی کیٹیگری کو ڈسکس کریں گے کہ جب وہ ملازمت میں تھا اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 3 منتھس کی انشور امپلائمنٹ ہونی چاہیے، جس میں اس نے کنٹریبیوشن جو ہے وہ ڈپازٹ کروائی ہوئی ہو، اور جو اس کے پس ماندگان ہوں گے، اس کی جو بیوہ ہوگی اس کو لائف پینشن کی انٹائٹلمنٹ ہوگی. دوسری کیٹیگری ہے جس میں ملازم نے ملازمت چھوڑ دی ہو لیکن اس کی 5 سال تک کنٹریبیوشن جو ہے وہ جمع ہوئی ہو. تو ان حالات میں اس کی ملازمت چھوڑ دینے کے باوجود بھی اس کے جو پس ماندگان ہیں جن میں بیوہ ہے اس کو لائف پینشن ملے گی. کیٹیگری نمبر 3 جو ہے جب ملازم فوت ہو جائے اور اس کے فوت ہونے سے پہلے اس کی پینشن کی جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ ہو چکی ہو لیکن اس نے کسی وجہ سے وہ پینشن نہ لی ہو اور اپلائی نہ کیا ہو، تو پینشن کے لیے اس نے سبمٹ ہی نہ کیا ہو. ان قسم کے حالات جو ہیں اس میں اس کے جو زندہ بیوی ہوگی، اگر اس کی شادی جو ہے منیمم لمٹ سے پہلے ہو جائے تو پھر اس کی بیوہ کو پینشن کی انٹائٹلمنٹ ہوگی. یہ 3 کیٹیگریز تو ڈسکس ہو گئیں، لیکن ایسے حالات میں جب پہلے ملازم فوت ہو اور اس کے بعد اس کی بیوہ نے پینشن لینا شروع کی ہو، ان تینوں کیٹیگریز میں سے کسی میں بھی اگر بیوہ فوت ہو جائے تو پھر پینشن جو ہے وہ کس کو ملے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پینشنر کی وفات کے بعد بیوہ جو تھی وہ پینشن لے رہی تھی، لیکن اگر ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ بیوہ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پینشن جو ہے وہ کون لے سکتا ہے؟ تو سیکشن 22 جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے بیوہ کے بعد پینشن جو ہے وہ مائنر بچوں کو ملے گی. مائنر بچوں میں اگر وہ بچہ جو ہے وہ میل ہے تو 18 سال تک وہ پینشن لے سکتا ہے. اگر مائنر بچوں میں فیمیل ہے تو وہ 18 سال تک، یا جب اس کی شادی ہو جائے، میل تھا وہ 18 سال کو پہنچ گیا لیکن اگر فیمیل تھی تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کی شادی ہوگی تو باقی جو مائنر بچے ہوں گے ان میں ان کی پینشن جو ہے وہ والدین کی وہ ہے اسے ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا. تو ڈسٹریبیوشن ایسے کی جائے گی کہ جو مائنر بچے ہیں ان میں پینشن جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے گی. اگر ملازم فوت ہو گیا ہو، اس کی پینشن اس کی بیوہ لینا شروع ہوگی ہو اور وہ بیوہ بھی اپنے ملازم کی وفات کے 5 سال کے اندر اندر فوت ہو جاتی ہے اور ان کے اگر بچے بھی نہیں ہیں تو پینشن جو ہے وہ کس کو ملے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
اگر ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ پینشنر کی وفات کے بعد بیوہ پینشن لے رہی ہو، لیکن بیوہ جو ہے وہ بھی اس کے ہسبینڈ کی وفات کے 5 سال کے اندر اندر اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پینشن جو ہے اس کے والدین کو ملے گی۔ 5 سال تک والدین کو پینشن جو ہے وہ دی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ملازم فوت ہوتا ہے، اگر اس کی بیوی اور بچے نہیں ہیں، وہ ان میرڈ ہے، تو ایسی صورتحال میں پینشن جو ہے وہ کس کو ملے گی؟ تو اس قسم کی صورتحال میں پینشن جو ہے وہ پینشنر کے والدین کو دی جائے گی، اور اس کی مدت بھی 5 سال ہوگی۔ 5 سال تک پینشنر کی وفات کے بعد پینشن جو ہے اس کے والدین کو دی جائے گی۔ سیکشن 22 بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ کن حالات میں پینشن جو ہے وہ ملے گی اور کن کن کو پینشن ملے گی۔ اگر کوئی پینشنر انٹائٹل تھا پینشن کے لیے تو 5 سال اس کی سروس تھی، اس نے جاب چھوڑ دی تھی اور پھر وہ فوت ہو گیا، اور جب اس کی انٹائٹلمنٹ ہو گئی تھی تو وہ فوت ہو گیا، تو ایسے حالات میں اس کی جو بیٹی ہے ان میرڈ ہوگی، اس کے سینسز کام نہ کرتے ہوں تو کیا اس کو پینشن ملے گی؟ تو سیکشن 22 بتاتا ہے کہ ان میرڈ بیٹی جو ہوگی، اگر اس کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے تو مائنر میں پہلا بچہ جو ہے اگر وہ نہیں ہے مائنر میں، اور مائنر بچی آتی ہے اگر اس میں، تو بچی کو ملے گی، لیکن اگر مائنر بچی نہیں ہے اور بچی میجر ہوگی، کیونکہ اگر میجر ہوگی تو اس کی شادی نہیں ہوئی، تو چاہے وہ سینس لیس ہے، اپائج ہے، جو بھی اس کا ایشو ہے، اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ پینشن کی حقدار ہوگی، وہ اپنے والدین کی پینشن لینے کی حقدار ہے۔ تو یہ تھی سروائیول پینشن کیا ہے، اگر کوئی امپلائی فوت ہو جائے تو اس کی کتنی سروس کے بعد اس کو پینشن ملے گی، اس کے باقی پس ماندگان میں سے کس کو پینشن ملے گی اور کس کو پینشن نہیں ملے گی۔ EOBI ایکٹ 1976 کا سیکشن 22 بھی اس کو ڈیل کرتا ہے۔ تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انفارمیٹیو ویڈیو ہے تو اس سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ کسی کے بھی کام آ سکے۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔